محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. دوستو اور بزرگوں، آج جمعے کی نشست میں سورہ مائدہ آیت نمبر 7 کے حوالے سے آیت نمبر 6 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اس آیت سے پہلی جو آیتیں تھیں اس میں پوشیدہ طہارت کا ذکر تھا. طہارت باطنی جس کو کہا جاتا ہے، پوشیدہ پاکیزگی، اور ان آیتوں میں ظاہری پاکیزگی کا ذکر ہے. پوشیدہ پاکیزگی جس کو طہارت باطنی کہتا ہے وہ ہے ایمان. وہاں ایمان کا ذکر تھا کہ اگر باطنی پاکیزگی نہیں ہوگی تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہاں ان آیتوں میں ظاہری پاکیزگی کا ذکر ہے جس کو وضو کہا جاتا ہے، جس کو غسل کہا جاتا ہے، جس کو تیمم کہا جاتا ہے. نمبر 2، یہاں سے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. گزشتہ رکوع میں احکامات کا تذکرہ تھا. یہاں پر ایک اور اہم حکم کا ذکر ہے
جس کو وضو کہا جاتا ہے، غسل کہا جاتا ہے اور تیمم کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں وضو کے متعلق مسائل ہیں۔ بنیادی طور پر تو وضو میں جو 4 فرائض ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اور بھی بہت سارے مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ تو طہارت اور پاکیزگی کی 2 قسمیں ہیں۔ طہارت بر 2 قسم است، طہارت باطنی اور طہارت ظاہری۔ معنی جو پوشیدہ پاکیزگی ہے اس کا معنی ہے روح کا پاک ہونا۔ روح کی پاکیزگی ضروری ہے، اور روح کا پاک ہونا ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے، توحید کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ صدق دل سے آدمی کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا کلمہ پڑھے، عمل بھی پورے کلمے پہ کرے۔ ایک جز پہ عمل کریں، دوسرے جز پہ عمل نہ کریں، ایک جز کو زبان پہ لائیں اور دوسرے جز کو زبان پہ نہ لائیں، روح کی پاکیزگی نہیں ہوگی۔ تو روح پاک ہوتا ہے ایمان سے، توحید سے، صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان کے بغیر، توحید کے بغیر طہارت باطنی حاصل نہیں۔ اگر ایک آدمی مشرک ہے، مشرک، وہ 7 سمندروں میں بھی غسل کر لے، ظاہری پاکیزگی تو حاصل ہو جائے گی لیکن باطنی پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ اعلان فرمایا، انما المشرکون نجس، مشرک یہ پلید ہیں، یہ گندے ہیں باطنی اعتبار سے۔ تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پوشیدہ پاکیزگی کے بغیر کارآمد نہیں ہے۔ باطنی طہارت کے بغیر اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، حج پہ جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، عمرے پہ جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں، نماز پڑھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ ابو جہل اینڈ کمپنی وہ وہاں پر اپنی ترتیب کے ساتھ حج بھی کیا کرتے تھے، اپنی ترتیب کے ساتھ وہ صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن باطنی طہارت، پوشیدہ پاکیزگی ان کو حاصل نہیں تھی، لہذا ان کا کوئی بھی عمل کارآمد نہیں۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اس کا ذکر موجود ہے،
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس شخص کا باطنی طہارت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید کا عقیدہ نہیں ہے، جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے، ہر وقت مسجد میں نمازیں پڑھتا ہے، حج کی ادائیگی بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عمرے پہ بھی جاتا ہے، فرمایا فقد حبط عملہ، اس کی عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ بنیادی چیز ایمان ہے، ایمان ہے تو سارے اعمال کارآمد ہے۔ ایک آدمی کفر کی حالت میں کچھ نیک کام کرتا ہے، بخاری شریف میں اس حوالے سے امام بخاری نے باب بھی قائم کیا ہے کہ کفر کی حالت میں جس آدمی نے کچھ نیک کام کیے اس کا ثواب تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن اگر وہ آدمی ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے بعد وہ نیک کام جو کفر کی حالت میں کرتا تھا اب بھی کرتا ہے تو وہ کام اب ثواب میں شامل ہوں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں لایا، اسی حالت میں چلا گیا تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ بنیادی چیز طہارت باطنی ہے، پوشیدہ پاکیزگی ہے، وہ سب سے پہلے حاصل کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ظاہری پاکیزگی ہے کہ ظاہری طور پر آدمی پاک ہو۔ اس کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اس کا حاصل یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ طہارت ظاہری کے بغیر وہ کارآمد نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز کارآمد نہیں۔ تو فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز ظاہری طہارت کے بغیر کارآمد نہیں۔ کبھی تو نماز کے لیے وضو کیا جائے گا، اگر پانی ہو، پانی پر آدمی کی قدرت ہو، یہ مستقل مسئلہ آئے گا تیمم کا، تیمم کے مسائل بھی آئیں گے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اذا اردتم، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز یہ ایک عبادت ہے، بلکہ ایمان کے بعد عبادات میں نماز کا بہت بڑا مقام ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، نماز کا ارادہ ہو گیا، وضو نہیں ہے تو وضو کا طریقہ بتا دیا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، 3 اعضاء کا دھونا فرض ہے، 1 عضو کا مسح کرنا فرض ہے۔ فاغسلوا وجوہکم، قرآن کریم نے یہاں پر فرائض کا ذکر کیا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنن کا بھی ذکر کیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وضو کے متعلق باب قائم کیے ہیں کہ لا تقبل صلاۃ بغیر وضوء، وضو کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوتی، بلکہ قصدن عمدن اگر ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر مسئلہ بہت خطرناک حد تک پہنچ جائے گا کہ قصدن عمدن وضو نہیں کرتا۔ یہاں تو وضو کا حکم ہے، وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں۔ امام بخاری نے ایک اور باب بھی قائم کیا ہے، باب اسباغ الوضو، کہ جب نماز کے لیے آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ کس طرح وضو کریں۔ آپ صحیح ترتیب کے ساتھ وضو کریں، جس جگہ کا دھونا فرض ہے آپ اس میں کوئی کمی نہ کریں، کوئی کوتاہی اس میں نہ کرے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے احادیث میں موجود ہے۔ آج کی نشست میں یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے گا اور آئندہ تفصیل کے ساتھ وضو کے مسائل ذکر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حصہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، بس اسی ایک مہینے کو سیرت بیان کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کریم پیغمبر کی سیرت ہے اور ہماری تو پوری زندگی اس میں گزری ہے کہ یہاں کا بیان وہ قرآن سے ہوتا ہے، اور یہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سوال کیا گیا کہ اماں جان پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے اخلاق و پیغمبر کا کردار کیا ہے، تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، اگر نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، نبی کے اخلاق کا مطالعہ کرنا ہے، نبی کے کردار کا مطالعہ کرنا ہے، پھر من گڑت کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم کے ہر ورق پہ محمد کا حسن بکھرا ہوا ہے۔ یہ قرآن پیغمبر کی سیرت ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایمان کا تذکرہ ہے، پیغمبر نے ایمان کی دعوت دی ہے، پیغمبر کی سیرت۔ قرآن کریم میں نماز کا تذکرہ ہے، پیغمبر نے نماز کی ترغیب دی، نماز کے متعلق مسائل بیان کیے، یہ پیغمبر کی سیرت۔
قرآن کریم میں روزے کا تذکرہ، پیغمبر نے روزہ رکھا، روزے کے احکامات بیان کیے، یہ پیغمبر کی سیرت۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے، یہ پیغمبر کی سیرت۔ قرآن کریم میں حج کا تذکرہ ہے، پیغمبر نے حج کیا، حج کے مسائل بیان کیے، قرآن میں بھی موجود ہے، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور قرآن کریم میں وضو کا تذکرہ ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو کا تذکرہ قرآن میں، پیغمبر نے اس کی وضاحت کی، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ تو پیغمبر کی سیرت سے کسی بھی وقت آدمی خارج نہیں ہے، ہر وقت پیغمبر کی سیرت میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پس دھو لیا کرو اپنے چہروں کو۔ اب یہ ظاہری طہارت ہے، چہرے کا دھونا، اب اس کو بیان کیا گیا۔ پیشانی کے بال، یہ بال جہاں شروع ہوتے ہیں یہاں سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، اور کان کے، ایک کان کے لو سے، کان کی نرمی سے لے کر دوسرے کان کی نرمی تک اس کا دھونا فرض ہے۔ اس میں اگر ایک بال کے برابر کوئی جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اب ہمارا وضو کیسا ہے؟ ہم تو جلدی جلدی اس طرح پانی مار کے نہیں، ایک مرتبہ ہاتھ میں پانی لے کر چہرے پہ ڈالنا ہے، چہرے کو ملنا ہے۔ یہ جو کان ہے اور یہ بال، اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو بھی مل لے، اس لیے کہ اکثر یہ خشک رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر دوسرے مرتبہ پانی ڈال دے، پھر تیسرے مرتبہ پانی ڈال دے۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں بھائی آنکھیں بند کر کے، جلدی جلدی پانی ڈال دیتے ہیں، پانی یہ آنکھیں بند نہ کیا کرے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اب اس کے متعلق بہت سارے مسائل آ رہے ہیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کوہنیوں سمیت۔ إِلَى الْمَرَافِقِ مَعَ الْمَرَافِقِ، حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، تو فرمایا کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا ہے، یہ فرض ہے۔ تو پہلے پانی ڈال دو اور اس کو مل لو، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے مرتبہ پانی ڈالو گے تو یہ پہنچے گا پورے عضو کو، پھر تیسرے مرتبہ، لیکن ہم بس پانی ڈال دیا، کچھ پانی یہاں چلا گیا، کچھ پانی یہاں چلا گیا، درمیان میں جگہ خشک، اور یہ کوہنی سمیت دھونا ہے۔ آگے پورا بغل تک بازو دونوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ کوہنی سمیت دھونا ہے۔ اکثر اس میں خاص کر سردی کے موسم میں جگہ خشک رہ جاتی ہے، پھر وضو نہیں ہوتا۔ اور لا تقبل صلاۃ بغیر وضوء، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، وضو کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہے۔ طہارت ظاہری ہے، اور پھر طہارت ظاہری یہ نماز کے لیے لازم ہے۔ اور پھر وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو دھو لیا کرو إِلَى الْمَرَافِقِ، جی کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ
ان کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک فیشن ہے خاص کر جوانوں میں۔ بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں، ناخن کے نیچے جو میل کچیل رہ گیا، او بھائی وہ وضو کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اگر اس میل کچیل کی وجہ سے پانی عضو تک نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، لہٰذا لمبے ناخن رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے تو بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ ناخن کاٹ لے آدمی، تو پھر یہ مسئلہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت۔ اسی طرح عورتیں ناخن پالش کرتی ہیں، اس کا تہ جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے پانی پہنچتا نہیں ہے، تو اس قسم کے ناخن پالش جس کی وجہ سے پانی اس تک پہنچتا نہیں ہے، وہ اگر ہو، وہ ناخن پالش ہو تو پھر وضو نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے۔ اور خواتین اس قسم کے بیماری میں مبتلا، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کوئی تعویذ لینے کے لیے ایک بوڑھی عورت آئی، تو اس کے ناخن پر بھی اس قسم کے پالش۔ میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ آپ بوڑھی عورت، اس نے کہا یہ پوتی نے یہ رنگ لگایا ہے، بچیوں نے لگایا ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مسئلہ سے ناواقفیت ہے، لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو خواتین کو اس قسم کے مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو۔ سر کا مسح ایک ہے چوتھائی سر کا مسح، اس طرح ہاتھ رکھ دیا، یا یہاں پر ہاتھ رکھ دیا، یا یہاں پر ہاتھ رکھ دیا، یا یہاں پر، بس یہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن ایک ہے مستحب مسح، مستحب مسح پورے سر کو گھیر لینا ہے مسح کے ساتھ، یہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، کبھی کبھی ہم مستحبات کا خیال ہی نہیں رکھتے، اور مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے، اگر مستحب آدمی اس کی ادائیگی نہ کرے تو کیا ہوگا؟ مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ مستحب کو کر لو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بھائی ثواب تو ملے گا نا، پھر تو کرنا چاہیے، ثواب تو ملے گا پھر تو کرنا چاہیے۔ اب چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ اکبر، اور پھر پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ اپنی ترتیب سے مسح کرتے ہیں، اپنی ترتیب سے مسح کرتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ بس اگر ابھی کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ پورے سر کا مسح کر کے دکھائیں، 4-5 آدمیوں سے اگر کہا جائے تو مختلف انداز ہوگا، انداز مختلف ہوگا، ہر ایک اپنا اپنا مذہب ہوگا، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ جو ہے مسح کرنے کا، پورے سر کے مسح کرنے کا، مسح ہوتا ہے اور دھونا ہوتا ہے۔
تو مسح یہ ہوتا ہے، یہاں سے آغاز کیا جائے گا، یہ ہاتھ سر کے پیچھے حصے تک آ گئے، یہ سر کے ساتھ لگ گئے، جو انگلیاں جہاں تک ہے انگلیوں کے جڑوں تک یہ حصہ سر کے ساتھ لگ گیا۔ اب یہ ہتھیلی رہ گئی، کیا رہ گئی؟ یہ ہتھیلی رہ گئی۔ اب ہاتھ کو آپ سر کے پیچھے کی جانب سے آگے کے طرف لائیں گے تو پھر یہ ہتھیلی یہاں پر لگ گئی، یہ دونوں حصے لگ گئے۔ اب جی یہ انگلیاں رہ گئی تو آپ کانوں کا مسح کر لیں، یہ بھی استعمال ہو گیا۔ پھر آپ گردن کا مسح کرتے ہیں تو یہ بھی استعمال ہو گیا۔ یہ صحیح طریقہ ہے، لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے۔ پھر وہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، بس کیا ہے، ایک جگہ کو، ہاتھ کے ایک حصے کو سر کے ساتھ لگایا، اسی کو پھر لگایا، جب ایک دفعہ وہ لگ گیا وہ استعمال ہو گیا۔ تو یہ جو مستحب مسح ہے اس میں ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مسائل پوچھنا یہ شرم محسوس کرتے ہیں، اور دین کے راستے میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں، دین کے مسائل میں دو چیزیں رکاوٹ ہیں۔ ایک آدمی شرم محسوس کرتا ہے کہ لوگوں میں تو میں بہت بڑا گریجویٹ معلوم ہوتا ہوں، اب میں مولوی کے سامنے جا کے مسئلہ پوچھوں گا، میں تو پروفیسر ہوں، میں تو بہت بڑی ڈگری میرے پاس ہے، تو یہ اس قسم کا شرم۔ اور دوسری بات ہے تکبر۔ کیا ہے بھائی؟ تکبر، کہ میں بہت کچھ ہوں، میرے پاس سارے معلومات ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بہت سارے معلومات ہوتے ہیں لیکن بہت سارے معلومات ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو یہ دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ایک شرم محسوس کرنا دینی مسائل پوچھنے میں، اور ایک ہے تکبر۔ یہ دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے۔ ہم بار بار اعلان کر رہے ہیں، جی دراسات دینیہ کا کورس شروع ہو گیا ہے، آ کے اس میں سبق پڑھو، آ کے اس میں مسائل معلوم کرو، آ کے اس میں قرآن کریم کا ترجمہ کرو، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ تو یہ مسائل کسی کو معلوم نہ ہو آدمی پوچھ لے، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ اس قسم کے مسائل پوچھیں گے اور ماحول میں بیٹھیں گے تو اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لیکن ہماری نظر میں تو یہ کام بہت فضول ہے بھائی، علم سیکھنا، علم کے مسائل سے آگاہی آج کل کے اس فتنے کے دور میں تو بالکل فضول سمجھا جا رہا ہے۔ رات کو ایک بہت بڑے عالم دین بیان فرما رہے تھے کہ جی جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں۔ یعقوب نام تھا اس کا، کیا نام تھا؟ یعقوب نام تھا، پھر یوسف نام بن گیا۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں اس کی بیوہ ہے، اس کو لگا دیا کسی ہوٹل میں کام کرو، پیسے کماؤ، جی پھر ایک ہنر سیکھ لو، رنگ سازی کا ہنر سیکھ لو۔ وہ ہوٹل میں جاتا تھا، رنگ سازی کا ہنر سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھا اس نے مسجد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ طلباء کو درس دے رہے ہیں، قرآن احادیث اور فقہ کا درس دے رہے ہیں۔ وہ آ کے اس نے نظارہ کر لیا، پھر تھوڑا سا بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا کیا کرتے ہو؟
جی میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں، رنگ سازی کا فن اور مہارت حاصل کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم ذہین معلوم ہوتے ہو، میں آپ کو ایسا ہنر سکھاؤں گا کہ پھر اعلیٰ قسم کے حلوے، اعلیٰ قسم کے کانے کھاؤ گے، مزے کرو گے۔ اب اس نے وہ کام چھوڑ دیا، یہاں امام ابو حنیفہ کے درس میں آ کے بیٹھتا ہے، گھر واپس جاتا ہے۔ چند دن ہو گئے، والدہ نے پوچھا بیٹا تم وہاں ہوٹل میں جاتے ہو، کوئی پیسے آپ کو دیتے کہ نہیں؟ یہ خاموش تھا، لیکن پھر بعد میں اس کی والدہ کو شک پڑ گیا، اس نے تو کام چھوڑ دیا ہے۔ اب بیٹا صبح روانہ ہو گیا اور ماں برقع پہن کے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ جا کے دیکھا تو وہ مسجد میں چلا گیا، امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھ گیا، قلم اس کے ہاتھ میں ہے، مسائل لکھ رہا ہے، استاد بیان کر رہا ہے، یہ لکھ رہا ہے۔ امام یوسف کی والدہ اس نے وہاں سے آواز دی امام ابو حنیفہ کو، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اماں آپ کا بچہ ذہین ہے، ہوٹل میں کام کرے گا، کتنے پیسے کمائے گا، میں اس کو ہنر سکھا رہا ہوں، یہ مرغن کانے کھائے گا، حلوے کھائے گا، مربے کھائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ کی ذہانت تھی۔ بہرحال وہ علم حاصل کرتا گیا اور پھر قاضی القضات بن گیا۔ قاضی القضات، چیف جسٹس جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ کا قاضی القضات بن گیا، مسائل حل کرتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہارون رشید بادشاہ کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا مربع تیار کیا گیا، حلوہ جس میں کھجور بھی ہے، جس میں بادام بھی ہیں، پستہ بھی ہیں، آپ لوگوں کے منہ میں پانی آیا ہوگا۔ تو اس قسم کا حلوہ اس کے لیے بنایا گیا۔ اس نے جب دیکھا بہت لذیذ کھانا ہے، اس نے کہا یہ امام یوسف کے پاس پہنچاؤ۔ ہارون رشید بادشاہ ہے، کہتے اعلیٰ کھانا امام یوسف کے پاس پہنچاؤ۔ یہ اس وقت کی باتیں تھی کہ لوگوں کے گھروں میں اچھی چیز پکتی تھی تو مولوی صاحب کے پاس پہنچاتے تھے، یہ پرانے زمانے کی باتیں۔ اچھا امام یوسف کے پاس پہنچایا اور پھر اعلان کر لیا ہارون رشید بادشاہ نے کہ روزانہ اس قسم کا حلوہ بنایا جائے، امام یوسف کے پاس لے جایا کرے۔ جب امام یوسف کے پاس یہ حلوہ اعلیٰ قسم کا بادشاہی حلوہ ہے، شاہی حلوہ ہے، یہ پہنچایا گیا، اس کی والدہ بھی وہاں پر تھی، اماں جان کو وہ حلوہ کھلایا، فرمایا کہ استاذ نے کہا تھا کہ ایسا ہنر سکھاؤں گا کہ پھر اس قسم کے بادام اور پستوں کے حلوے کا آئے گا۔ تو بھائی علم حاصل کرنا چاہیے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں سمیت، پاؤں کو دھو لیا کرو۔